الحمد لمن تفرد بالقدم كل شيء ما سواه مسلوك بالعدم. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ وغیرہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق کے سمجھنے اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ حضرات کو عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مجھے گفتگو کا موضوع وغیرہ دیا گیا ہے، موضوع سخن وہ ہے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے اور اس کے مناقب اور فضائل وغیرہ جو احادیث کے اندر موجود ہے اور اہل سیر نے لکھا ہے، اس کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا مناسب خان سمجھتا ہوں۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرائے داماد رسول ہے۔ پہلے اس کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو جنگ بدر کے موقع پر وہ وفات پا گئی۔ پھر ام کلثوم آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم۔ پھر اس کی بھی وفات ہو گئی تو پھر صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر وہ مر جاتی تو فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور یقین بادیگری ایک دوسری مرتی تو پھر تیسری کا نکاح، چوتھے کا، 5 ہے، یہاں تک کہ سب کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ ہے عثمان غنی کا مقام۔ ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دوہرائے داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مناقب ہیں اس کے، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ تبوک کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ تو ابوبکر صدیق نے سارا مال، سارا گھر لے کر پیغمبر کے سامنے رکھ دیا۔ فاروق اعظم نے آدھا مال۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ میرے طرف سے ہے جنگ تبوک کے لیے اور بمائے ساز و سامان کی۔ پھر دوبارہ اعلان فرمایا تو پھر فرمایا کہ 300 اونٹ، اور یہاں تک کہ 3 بار وہ کھڑا ہو گیا اور 300 کا اعلان اس نے کر دیا، اور آخر میں چوتھے بار اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 100 گھوڑے میں دوں گا اور ساز و سامان سمیت، اور پھر گھر سے لا کر ایک تیلا رکھ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس کے اندر 10,000 دنانیر تھی جو اس وقت کے لحاظ سے 5.5 کلو سونا بنتا تھا، تولہ نہیں کلو۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کے لیے وہ ضرر نہیں دے گا، پہلے والے عمل کے لیے گناہ بھی ہو جائے اس کو ضرر نہیں دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی آئی مدینہ منورہ میں اور لوگ تکلیف میں تھے، تو عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا اور وہ 100 اونٹوں پر مشتمل تھا،
تو مدینے کے جتنے بھی بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے اور تجار تھے وہ سارے کے سارے عثمان غنی کے قافلے کے پاس پہنچ گئے اور عثمان سے فرمایا یا عثمان ہم دگنا آپ کو دے دیں گے، آپ یہ قافلہ ہمارے حوالے کر دیں اور پھر ہم مدینے کے اندر لوگوں پر بیچ دیں۔ عثمان غنی ذی النورین نے کہا نہیں، مجھے وہاں بہت نفع مل رہا ہے۔ پھر تاجروں نے کہا یا عثمان ایسا کرے، ایک کے بجائے 3 لے لے، مطلب ہے اگر 1 لاکھ کا مال ہے تو 3 لاکھ دے دیں گے اور 100 اونٹ ہے تو لہذا آپ ہمارے حوالے کریں۔ عثمان غنی نے کہا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا 4 اور 5 تک۔ پھر عثمان غنی ذی النورین نے کہا نہیں، مجھے وہاں مدینہ کے اندر زیادہ نفع ملنے والا ہے، امید ہے کہ مجھے زیادہ نفع مل جائے۔ تو وہ تو مدینے کے تجار تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، انہوں نے کہا کہ یا عثمان، ارے ہمیں بتاؤ یا عثمان کہ وہ کون سا بڑا تاجر ہے ہم سے کہ آپ کو 5% سے بھی زیادہ دے گا۔ عثمان غنی ذی النورین نے فرمایا ذاک هو اللہ، واللہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو دنیا کے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو یعنی 10% دے گا، یہ 10% دگنا اس کو دے گا۔ تو عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال لا کر مدینہ کے اندر فقراء پر تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا یہ سودا میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، لوگ کاسالی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو لہذا اس صورت میں فقراء پر تقسیم کروں گا۔ آ کر فقراء پر جب مال تقسیم کیا تو پھر اس کا وہ رسی وغیرہ اور رسی وغیرہ اور اس طرح بوری وغیرہ رہ گئی، تو پھر عثمان غنی نے کہا اس کو بھی فروخت کر کے اس کو بھی کیا کرو، مساکین پر تقسیم کرو، فقراء مدینہ پر۔ اس کو تقسیم کرنے کے بعد پھر عثمان غنی نے کہا سون جو ہے ان کو ذبح کرو اور مدینے والے کے فقراء کو کھلاؤ، مدینے کے فقراء کو کھلاؤ، سو کے سنو۔ اور جب یہ کام کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اسی رات کو ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے امام الانبیاء کو دیکھا، امام الانبیاء گھوڑے پر سوار ہے، نورانی گھوڑا ہے، نورانی چادر اوپر، مثال کے طور پر سر پر نورانی چادر ہے، اور میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اريد اشد اشتاقا لك یا رسول اللہ وتبادلنی منه، اشد اشتاقا لك یا رسول اللہ کے رسول میں زیادہ شوق رکھتا ہوں تیرے ساتھ ملاقات کا۔ جنت میں دیکھ رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عباس، وانت تبادلنی، اور آپ مجھ سے جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس میں نے آج ان خاص جگہ پر جانا ہے، خاص جگہ پر جانا ہے مجھے، اور آپ ایسا کریں مجھے جلدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج عثمان غنی نے ایک صدقہ کیا ہے مدینے کے اندر، تصدق عثمان بصدقۃ، عثمان نے ایسا خیرات کیا ہے اور خیرات کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نکاح پورا کے ساتھ کیا ہے، اور اس پروگرام میں اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ یہ ہے مناقب عثمان غنی کا۔ اور یوم الدار میں جس دن اس کا یعنی محاصرہ ہوا، 40 دن تک محاصرہ انہوں نے جاری رکھا، نہ کھایا نہ پیا ہے کچھ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے آ گئے اور لوگوں سے کہا اے بلوائیو کیا کرتے ہو، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اب دیکھو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے نہیں سنا تھا حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا یہ ہی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ہے، یہ میرا ہے۔
کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا؟ لہذا جس ہاتھ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، کیا یہ ہاتھ قیامت کر سکتا ہے کہ تم خواہ مثال کے طور پر میرے قتل پر یعنی مصر ہو؟ تو پہلی بات یہ عثمان غنی کی۔ پھر اس نے کہا کہ آدمی جو قتل ہو سکتا ہے، جس ترمذی میں روایت بھی ہے، 3 وجہوں سے قتل ہو سکتے ہیں مسلمان۔ یا اگر وہ زنا کرے، محسن ہو، شادی شدہ ہو، زنا کرے، تو عثمان غنی نے کہا خدا کی قسم اسلام تو اسلام کی حالت ہے، زمانہ جاہلیت میں غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں، یعنی غیر محرم عورت کو میں نے جاہلیت میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، اس صورت میں آدمی کا قتل جائز اگر وہ زنا کرے، یا اگر وہ قتل کرے تو آج تک میں نے کسی کو تو قتل نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے یا مرتد ہو جائے العیاذ باللہ، تو میں جب سے میں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے تو میں مرتد بھی نہیں ہوں۔ وہ کس وجہ سے تم مجھے قتل کرتے ہو؟ یوم الدار کا۔ اور اس کے ساتھ ایک بیوی تھی حضرت نائلہ بنت فرائس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ تھی اس موقع پر۔ اور وہ لوگ پانی بھی انہوں نے بند کیا تھا اور اسی طرح کھانا بھی بند کیا تھا، اور پھر لوگوں سے کہے اے لوگوں، یہ مسجد کے لیے جو وسیع جگہ ہے تاکہ یہ تو میں نے خریدی ہے اور آج تم مجھے اس میں نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہو، اور یہ پانی جو ہے میٹھا پانی یہودی سے میں نے لیا ہے، خرید لیا ہے، اور آج تم نے میرے اوپر وہ پانی بند کر دیا ہے۔ سب کا اکرام نے کیا۔ تو عثمان غنی جمعے کا دن ہے، غسل کیا، غسل کے بعد قرآن کے لیے بیٹا، اچانک اس پر یعنی نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ تو نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے جنت سے پانی اس کے سامنے پیش کیا۔ تو عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے آج، اور یہ ہے 18 ذو الحجہ تاریخ اور سن 35 ہجری، اور 12 دن کم 12 سال اس نے خلافت کی عثمانی بڑی خلافت، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اس نے۔ 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس سے کم از کم 15 پاکستان بنتے ہیں، اور یہ کم از کم 30 پاکستان۔ پھر معاویہ کا دور جب آ گیا تو انہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ مثال کے طور پر آدھی دنیا سے زیادہ پر اس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو زیارت ہو گئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ پیاسے ہیں، پانی پی لو، حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرا روزہ انی صائم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر روزہ ہے پھر روزہ توڑنا نہیں، آج افطاری کرنا ہمارے پاس، آپ کا افطاری کا انتظام ہم نے کیا ہے، آج آپ ہمارے پاس افطاری کریں گے۔ آپ مغرب کے وقت جب بیدار ہو گئے خواب سے، خشاش بشاش تھے، تو بیوی نائلہ نے کہا انی لاراک عجبا یا عثمان، میں آپ کو تعجب سے دیکھ رہی ہوں، آپ خشاش بشاش نظر آتے ہیں، وہ 40 دن ہو گئے۔ علی نے کہا یا عثمان کیسے آپ نے بھوک کو برداشت کیا اور پیاس کو برداشت کر دیا کہ 40 دن تک یعنی آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں اور پیا بھی نہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیاس لگتی ہے تو تلاوت شروع کرتا ہوں تو پیاس ختم، اور جب مثال کے طور پر بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو نائلہ نے کہا کہ مجھے عجیب نظر آ رہے ہیں آپ یا عثمان، آپ تو حشاش بشاش تر و تازہ ہے اور بہت خوش ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا نائلہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے یہاں کرنا ہے، یا کلثوم یا نائلہ آج میری مثال کے دور کا ہے آخری دن ہے۔
بس نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اور اپنی جگہ میں دار عثمان میں اس نے جمعہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چڑھ آئے اور انہوں نے مثال کے طور پر کیا ہے ایک تیر مارا اور اس کے سینے میں بے ہوش ہو گیا، اس کا خون نکل آیا اور سے اس فسیق فیکہم اللہ، یہ آیات پر مثال کے طور پر وہ خون وغیرہ ٹک گیا۔ اور آج بھی برٹش میوزیم میں یہ قرآن موجود ہے مصحف عثمانی، جس پر حضرت عثمان غنی کا خون کا دبا لگا ہوا ہے۔ پہلے تو ترک کے پاس استنبول میں، لیکن آج سے 100 سال پہلے انہوں نے اس علاقے کو لیا ترکوں سے، تو پھر وہ آج وہ قرآن وہاں بھی موجود ہے، برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ دیکھو قرآن پاک نے حضرت عثمان غنی ذی النورین کا خون محفوظ کیا اور اس نے اپنے دل میں قرآن محفوظ کیا اور یاری لگائی، دوستی لگائی، اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن نے اس کو نہیں چھوڑا۔ عثمان لوگ انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد نائلہ سامنے آ گئی دفاع کے لیے، تو اس کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر دوسرے جمعے کو یعنی وہ انگلیاں اور اس کا خون آلودہ کرتا اس معاویہ کے پاس پہنچ گیا شام، تو وہاں سے اس نے تحریک چلائی۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے بے اہل شام والو، یا اہل الطاعت والسمع، اے سننے والے اطاعت کرنے والا ہے شام، تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے انتقام، ہم بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسان بن ثابت نے کچھ اشعار کہیں اور ارادے ہیں کہ اس کو عرض کروں تمہارے سامنے۔ عثمان غنی بے دردی کے ساتھ، ایسے بے دردی کے ساتھ، بغیر کسی انتقام کے، بغیر کسی دفاع کے، حالانکہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ عثمان اجازت دے، اس کا سرکوب بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کا، لیکن انہوں نے کہا خون خرابہ نہیں کرتا ہوں پیغمبر کے مدینے میں، گاؤں میں۔ حالانکہ لوگ اپنے خلافت کے لیے، کرسی کے لیے کتنے لوگوں کو کتراتے ہیں، لیکن یاد رکھو انہوں نے کسی کو کترائے نہیں، نہ کسی کاٹا۔ انہوں نے کہا نہیں شہادت دوں گا لیکن اور خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو لہذا کیا ہو گیا کہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی شہادت کا جام نوش کیا، اور کس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس الغابہ میں بھی ہے، اور اس طرح البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس الغابہ میں، علامہ ابن اسیر نے ذکر کیا عثمان غنی کا وہ یعنی وہ مظلومانہ قتل کا، یعنی انہوں نے کوئی ایک مرثیہ پڑھا ہے اور اسی طرح اشعار کے اندر اس کو یاد کیا عثمان غنی کا۔ وہ کہتے ہیں من سرہ الموت عدلا لا مزاج له فلیات دار مادبتا فی دار عثمان، من سرہ الموت عدلا صرفا لا مزاج له، جس شخص کوئی بات پسند ہو کہ وہ ایسی موت کو دیکھ لیں جس کے اندر کوئی انتقامی کاروائی نہ ہو، خالص موتی موت ہو اور اس کے اندر کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، فلیات مادبت دار عثمان، وہ عثمان کے گھر میں آ جائے اور وہاں دیکھ لیں عثمان غنی کا موت اس طرح ہوا ہے، نہ دفاع کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ ذبحوا بأشمتا عنوان السجود به، ذبحوا بأشمتا عنوان السجود به، یقطع لیلا تسبیحا وقرآنا، ایسے حالت میں حضرت عثمان کو انہوں نے ذبح کر ڈالا جس کے نشان پیشانی پر یعنی سجدے کے نشانات واضح تھے اور تازہ تھے، اور پوری رات تسبیحات میں اور تلاوت میں پوری رات تمام رات بسر کرتا تھا۔ صبرن فدا لکم بیمی وما ولدت، صبرن یعنی اصبروا، صبرن یہ مفعول مطلق ہے، اس کے لیے فعل حذف ہے۔ صبرن حسان بن کعب ثابت کے لیے اصبروا صبرن فدا لکم بیمی وما ولدت وَقَدْ يَنْفَعُ الصَّبْرُ أَحْيَانًا، اے لوگو صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، میرے والدین تمہارے لیے فدا ہو اور میری والدہ تمہارے اوپر قربان ہو، میرے بھائی بھی تمہارے اوپر قربان ہو،
کبھی کبھی صبر جو شرائط کے اندر تکالیف کے اندر نفع بھی دیتا ہے. لتسمعن وشيكا في ديارهم لتسمعن وشيكا في ديارهم اللہ اکبر یا فارت عثمانہ. ان قریب تم ان کے علاقوں میں شہروں کے اندر تحت تاراج دیکھیں گے, تباہیوں بربادی دیکھیں گے. اللہ بڑا ہے, عثمان غنی کے خون کا انتقام لیا جائے گا. یا فارت عثمانہ ان تسمى دار عثمان وأخشة باب زريع وباب محرق. اگر وہ عفان بن عفان کے بیٹوں کا گھر یعنی عثمان کا گھر اگر آج وحشتناک ہو رہا ہے, خوفناک ہو رہا ہے, خوفناکی کا منظر پیش کر رہا ہے, کبھی دیکھتے ہو کہ دروازہ گرا ہوا ہے اور کوئی دروازہ جل رہا ہے. انہیں ہنگامہ کرنے والوں نے بلوائیوں نے اس طرح کیا تھا. لیکن فیصادقون باعی الخیر بحاجتی لہا ویا الیہ المجد والحسب والنسب. حسان بن ثابت کہتے ہیں اگرچہ عثمان غنی کا گھر جو وحشتناک ہو رہا ہے آج کے دن, کبھی دروازہ گرا ہوا ہے, کوئی دروازہ جلا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آج بھی محتاجوں کا تانتا بنا ہوا ہے دروازے کے سامنے. فَيُصَادِقُ بَاعِيَ الْخَيْرِ بِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا. آج بھی لوگوں نے قطاریں لگائی ہیں اس کے دروازے کے سامنے دار عثمان میں. وَيَا إِلَيْهِ الْمَجْدُ وَالْحَسَبُ. بزرگی اور حسن نسب کا یعنی پناہ گاہ ہے عثمانی غنی کا گھر. آگے کہتے ہیں لعمری میری عمر کی قسم, میرے عمر کی درازی کی قسم, میں اپنی عمر کی درازی کا قسم اٹھاتا ہوں جس اللہ نے مجھے عمر دیا ہے اور دراز دیا ہے. شاعر کہتا ہے لعمری لبیس ذبح زحیتم بھی. لعمری میری عمر کی قسم تم نے بہت برا ذبح کیا ہے, تم نے بہت برا ذبح کیا. اس زحیتم جب تم نے قربانی دی خلاف رسول اللہ یوم النزاہیہ, پیغمبر کے بعد تم نے جو قربانی کی بنیاد ڈالی ہے, پیغمبر کے بعد تم نے برعکس قربانی کی, کیونکہ اس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے تھے اور تم نے انسان یعنی عثمان غنی کو ذبح کر ڈالا. وآخر دعوانا